السلام علیکم فرینڈس، کیسے آپ؟ آئی ہوپ یو ویری ویل۔ غریبوں کی عید کیسی ہوتی ہے؟ سیدنا عبداللہ عمر رحمۃ اللہ علیہ عبدالعزیز، ان کی بچیاں ان کے پاس آئیں۔ آنے کے بعد کہنے لگی، ابا کل عید کے دن ہم کون سے کپڑے پہنیں گی؟ کیونکہ ہمارے پاس تو کوئی اور کپڑے ہی نہیں ہیں۔ ہماری جو سہیلیاں ہیں، ہمارے ساتھی، ہماری دوست، وہ اچھے اچھے کپڑے پہنیں گی۔ ابا جی، کیا آپ ہمارے لیے نئے کپڑے لائیں گے؟ کیونکہ ہمارے پاس تو جو ہم نے کپڑے پہنے ہیں بس یہی ہیں۔ ان بچیوں کے پاس ان کپڑوں کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی کپڑے ہی نہیں تھے۔ آپ بتاؤ نا، ہمیں کل آپ کون سے کپڑے دو گے؟ تو حضرت عمر بن عزیز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بولے، بیٹی جو یہ آپ نے کپڑے پہنے ہیں آج ان کو دھو لو اور کل کو ان کو پہن لینا، اور کل عید کے دن انہی کپڑوں کو پہن لینا۔ تو یہ بات سن کر ان کی بچیاں رو رو کر بولی، ابا جی یہ تو پرانے کپڑے ہیں، اور ابا جی ہماری سہیلیاں تو نئے نئے کپڑے پہنیں گی اور ہم پرانے کپڑے پہنیں گے تو وہ ہمارا مذاق بنائیں گی، اور امر المومنین کی بیٹیاں پرانے کپڑے پہنیں گی۔ بیٹیوں نے رو رو کر یہ بات کہی نا، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ رونے لگے اور اٹھ کر بیت المال چلے گئے، اور وہاں جا کر ان سے کہا کہ آپ مجھے 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس میں دے دو، یعنی کہ 1 مہینے کی تنخواہ آپ مجھے پہلے ہی دے دو۔ تو یہ بات سن کر ان کے خاضر نے کہا کہ میں آپ کو تنخواہ دے دوں گا، لیکن یہ دیکھو کہ بادشاہ بھی کیسے بادشاہ ہیں، اور آپ اتنے بڑے بادشاہ ہونے کے بعد عمر بن عبدالعزیز اور اپنے 1 مہینے کی تنخواہ پہلے ہی لینے جا رہے ہیں کہ وہ بیت المال یعنی کہ بادشاہ کے خزانے میں سے اپنے اور اپنی فیملی کے لیے کچھ بھی نہیں کھایا کرتے تھے، نہیں لیا کرتے تھے، اور یہ خود کا کمایا ہوا ہی کھایا کرتے تھے، اسی کو اپنے اوپر یوز کیا کرتے تھے۔ اور وہاں جا کر 1 مہینے کا ادھار مانگا تو خاضر بولا، میں آپ کو 1 مہینے کی تنخواہ تو دے دوں گا حضور، پر آپ مجھے یہ بتا دو کہ کیا آپ 1 مہینے تک زندہ رہ سکتے ہو؟ اگر آپ مجھے یہ بتا دو کہ آپ 1 مہینے تک زندہ رہ سکتے ہیں تو میں آپ کو ادھار دے دوں گا۔ تو آپ عبدالعمر بن عزیز نے کہا، جزاک اللہ خیر، اللہ تمہیں بہتر جزاک خیر عطا کرے کہ تم نے میری آنکھیں کھول دی، مجھے نہیں پتا کہ میں 1 مہینے تک زندہ رہ سکتا ہوں۔ اور وہاں سے واپس آ گئے اور اپنی بیٹیوں سے آ کر کہنے لگے، اور آ کر اپنی بچیوں سے بولے، میری بچیوں ان کپڑوں کو آج دھلوا لو اور کل انہی کو پہن لینا، اور کہا تم اللہ کی رضا کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کر دو، اور کہا تم جنت کے حقدار جب تک نہیں بن سکتے کہ جب تک تم اپنی خواہشات کی قربانی نہ دے دو۔ اور اچھے کپڑے اور نئے کپڑے اور اجلے کپڑے پہننے کا نام ہی عید نہیں، اور نئے کپڑوں کے بنا بھی عید منائی جا سکتی ہے۔ ایسے ہوا کرتے تھے سچے اللہ والے، اللہ پر یقین کرنے والے، اللہ پر بھروسہ کرنے والے، جو اپنی خواہشات کو مار دیا کرتے تھے صرف اللہ کی خوشی کے لیے کہ کہیں اللہ ان سے ناراض نہ ہو جائے۔ حضرت عبداللہ رحمان بن عمر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں اپنے گھر میں بیٹھا تھا تو عید کا دن تھا اور کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، اور جب میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ہمارا پڑوسی کھڑا تھا اور عرض کیا، عبدالرحمان ہمارے گھر میں کچھ بھی کھانے کو نہیں ہے، ہمارے بچے کئی دن سے بھوکے ہیں اور کل عید بھی ہے اور کل مہمان بھی آئیں گے، اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے ان کی مہمان نوازی کرنے کے لیے، اور اگر مہمانوں کے لیے کچھ نہیں کیا تو وہ ہماری بہت مذاق بنائیں گے، اگر آپ ہماری کچھ مدد کر دیں تو آپ کا بڑا احسان ہوگا۔ تو عبدالرحمان عمر اٹھ کر اندر چلے گئے اور اندر جا کر ساری بات اپنی بیوی کو بتائی اور کہا، ہمارے پاس جو پیسہ رکھا ہے اگر میں اس کو دے دوں تو آپ کی بیوی بولی، یہ تو بہت اچھی بات ہے، آپ اپنے پڑوسی کی مدد کیجئے، اللہ آپ کی مدد کریں گے، کیونکہ وہ نیک بیوی تھی، اور کہا جو آپ کی مرضی وہی میری مرضی، اور گھر میں جو پیسے رکھے تھے وہ اٹھائے اور اپنے پڑوسی کو جا کر دے دیے، اور وہ پڑوسی ان پیسوں کو لے کر بہت خوش ہوا اور دعا دیتا ہوا وہ چلا گیا، اور آپ نے اپنا دروازہ بند کیا، اور جیسے ہی آپ نے دروازہ بند کیا پھر سے ہی کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، پھر آپ جیسے ہی دروازہ کھولنے گئے تو دیکھا کہ ایک آدمی دروازے کے سامنے کھڑا ہے، اور وہ آدمی اجنبی تھا جس کو آپ نہیں جانتے تھے، اور وہ آدمی بولا کہ میرے آقا آپ مجھے نہیں جانتے لیکن آپ کے والد صاحب مجھے بہت اچھے سے جانتے تھے، اور آج میں ان کے پیسے لوٹانے آیا ہوں، اور اب مجھے بہت شرمندگی محسوس ہو رہی تھی، اس لیے میں ان کی امانت ان کے پیسے لوٹانے آیا ہوں، آپ یہ پیسے رکھ لو۔ اور اس کے بار بار کہنے پر آپ نے وہ پیسے رکھ لیے اور اس غلام کو آزاد کر دیا۔ دیکھو اللہ کی راہ میں انہوں نے جو خرچ کیا اللہ تعالیٰ نے اس کا ڈبل کر کے ان کے پاس بھیج دیا۔ اس لیے بتایا گیا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہنا چاہیے، خرچ کرنے سے
پیسے میں اضافہ ہوتا ہے، کمی کبھی نہیں آتی۔ انفیکٹ اللہ تو وہ ہے جو 1 روپیہ اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے اسے لاکھوں روپے کا ثواب الگ ملتا ہے اور لاکھوں روپے کا فائدہ ہوتا ہے۔ اس لیے بتایا گیا ہے آپ غریبوں کے بارے میں سوچو، اللہ آپ کو ہمیشہ نوازتے رہیں گے۔ اور کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ ایمان اور کنجوس انسان ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اگر کوئی سچا ایمان والا ہے، اللہ کو پہچاننے والا ہے، تو وہ کنجوس ہو ہی نہیں سکتا، اور جو کنجوس آدمی ہوگا وہ سچا ایمان والا کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ سچ ہے۔ اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کریں، کامنٹس کریں، شیئر کریں اور چینل کو کر لو سبسکرائب۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔